یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا ہی پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانی اور کبھی سختی، لیکن اصل کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو بندے کو سنبھالتا ہے، اٹھاتا ہے اور کامیاب کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک باپ کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم ملا جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ انہوں نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی شک، بلکہ مکمل اطاعت کے ساتھ اپنے بیٹے سے بات کی۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو اس نے بھی صبر اور ایمان کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہیں کریں، میں صبر کروں گا۔ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور بیٹے کی جگہ ایک دنبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو عزت دیتا ہے۔ ایک اور نوجوان جس کی زندگی شروع ہی آزمائشوں سے ہوئی، اپنے ہی بھائیوں نے حسد میں آ کر اسے کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ غلام بنا کر بیچ دیا گیا، ایک اجنبی ملک میں پہنچا، وہاں بھی ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ایک جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ سوچئے کتنی بڑی تکلیف ہوگی، اپنے ہی لوگوں کا دھوکہ، تنہائی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، ہمیشہ صبر کیا اور اللہ پر یقین رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ نے حالات بدل دیے۔ وہی قیدی ایک بڑی سلطنت کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اور جب وہی بھائی ان کے سامنے آئے جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ جس کے پاس نہ طاقت تھی نہ آزادی، لیکن دل میں ایمان کی روشنی تھی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنے رب کا انکار کرو، لیکن اس کی زبان پر صرف ایک ہی آواز آتی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر ایمان سچا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت دی اور وہی شخص جو کبھی غلام تھا، اسلام کی آواز بن گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کے لیے اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، ہر طرف تکلیف ہی تکلیف تھی۔ ایسے میں حکم ملا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو اور ایک نئی جگہ کی طرف ہجرت کرو۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اپنے عزیز، اپنی زمین تھا، اپنی یادیں، سب کچھ چھوڑنا، لیکن انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی قربانی بعد میں ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ ایک نئی جگہ پر ایک نیا معاشرہ قائم ہوا جہاں انصاف، بھائی چارہ اور ایمان کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر ایک میدان آیا جہاں تعداد کم تھی، وسائل کم تھے، لیکن دلوں میں ایمان تھا۔ ایک طرف چند سو لوگ اور دوسری طرف ہزاروں، ظاہری طور پر جیت ممکن نہیں لگتی تھی، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ مدد آتی ہے وہاں سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہی ہوا، ایمان والوں کو کامیابی ملی، اور دنیا کو یہ پیغام ملا کہ اصل طاقت ایمان میں ہے، نہ کہ تعداد میں۔ کبھی کبھی انسان چھوٹی سی غلطی کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک موقع پر جب سب کچھ درست چل رہا تھا تو چند لوگوں نے ایک حکم کو نظر انداز کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کامیابی مشکل میں بدل گئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ ایک حکمران جس کے پاس طاقت بھی تھی اور اختیار بھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو ایک عام انسان سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شکایت کرتا تو وہ عدالت میں حاضر ہو جاتا، بغیر کسی غرور کے، بغیر کسی پروٹوکول کے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عظمت عاجزی میں ہے۔
انصاف میں ہے، اور یہی وہ اصول ہے جس پر ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی تھا جسے اللہ نے مال دیا، اور اس نے اس مال کو اپنے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کی ضرورت پوری کی، ان کی مشکلات آسان کیں۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل دولت وہ نہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے دوران ایک بہادر شخص نے اپنے دشمن کو گرا لیا، لیکن جیسے ہی اس کے دل میں غصہ آیا، اس نے فوراً خود کو روک لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اب اس نے کچھ کیا تو وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ ایک ایسا بھی انسان تھا جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، یہاں تک کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی حالات آئیں، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بھی چھوٹی بڑی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، کبھی رزق کی فکر، کبھی رشتوں کی پریشانی، کبھی دل کی بے چینی، لیکن اگر ہم ان عظیم لوگوں کی زندگیوں سے سیکھ لیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ اور اللہ پر کامل یقین، یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری دعا سن رہا ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اس پر یقین رکھیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔